بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان کے تحت گفتگو جاری ہے۔ اس میں فَإِن طَلَّقَهَا اور اس کے بعد جو آیات کے حصے ہیں، اس میں بتایا گیا تھا کہ خلا مراد ہے، اور خلا کے سلسلے میں تفصیلات عرض کی گئی۔ خلا کا حکم کیا ہے، اس میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ سادات حنفیہ کے نزدیک خلا در حقیقت طلاق بائن، حضرات شوافی کے نزدیک خلا فسخ ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، شوافی تو خلا کو فسخ نکاح مانتے ہیں، اور احناف خلا کو یہ طلاق بائن مانتے ہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ يَظْهُرُ فِي أَنَّ عِنْدَنَا الْحَقُهَا بِطَلَاقٌ بعد الخلا۔ کہتے ہیں کہ احناف و شوافی کے مابین جو اختلاف ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء احناف کے نزدیک جب خلا ہو جائے گا تو خلا کے بعد اس خاتون پہ طلاق پڑے گی، اور سیدنا امام شافعی کے نزدیک طلاق نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب فسخ نکاح ہو گیا تو اب طلاق کی محل نہیں رہی، تو وہ خلا کو فسخ نکاح کے اس میں مانتے ہیں، نتیجہ جو ہے فسخ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب فسخ ہو گیا تو اب کوئی طلاق کی محل نہیں رہی۔ یہ ظاہر ہے کہ علمی گفتگو ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالی نے وَإِن طَلَّقَهَا فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے بعد لائے، خلا کے بعد نہیں، یعنی گویا خلا کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ پھر کہتے ہیں اگر ایک سوال آپ یہ کریں کہ لا یحل لکم، یہ خطاب کس کو ہے؟ تو کہتے ہیں لا یحل لکم سے اگر مخاطب شوہر حضرات ہے تو پھر اسی آیت کا جو ایک حصہ یہ ہے الا ان یخافا اللہ یقیما، یہ تثنیہ کا صیغہ آ گیا، اور اس سے مراد میاں بیوی ہیں۔ تو ایک طرف لا یحل لکم ہے، اس سے مراد شوہر ہے، اور اس کے بعد یہ آ گیا الا یخافا اللہ یقیما، تو اس سے مراد جو ہے میاں بیوی ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ در حقیقت پہلے جمع کا صیغہ لا یحل لکم استعمال کیا گیا،
پھر اس جمع کے صیغے سے عدول کر کے تثنیے کا صیغہ لائے اور اس سے مراد زوجین ہیں، تو اس لیے یہ بات جان لی گئی کہ لا یحل لکم سے مراد حکام ہیں، جیسا کہ ہے آگے اللہ کا فرمان فَإِنْ خِفْتُمْ، تو فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد گویا مسلم حکمراں ہیں، ذمہ داران ہیں۔ تو اب اگر یہ ان خفتم جو ہے خطاب ہو حکام کو، تو پھر عبارت کی پیچیدگی سامنے آئے گی کہ آپ انتا خذو مما آتیتموہن سے مراد کیا لیں گے؟ انتا خذو مما آتیتموہن سے مراد اگر آپ شوہروں کو لیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد حکام کو لیا، تو سلسلہ کلام تو ایک ہی چل رہا ہے۔ ایک جگہ ان خفتم سے مراد حکام، اور کسی آگے جو ہے مراد اس سے شوہر اور ازواج، تو یہ عبارت میں اضطراب پایا جائے گا، کیسے سمجھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یوں کی جائے گی کہ یہ تو در حقیقت یہ جو کہا کہ انتا خذو مما آتیتموہن، تو اس سے تو مراد شوہر حضرات ہیں، شوہر کو خطاب ہے، کیونکہ مال کا خلا کے سلسلے میں لین دین کرنے والے شوہر ہیں، تو اس سے شوہر مراد ہوئے، اور ان خفتم سے مراد حکام مراد ہوئے، تو عبارت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ لا یحل لکم سے جو مراد ہو وہ اللہ تعالی کے فرمان انتا خذو مما آتیتموہن کے قرینے سے ان سے بھی شوہر مراد ہو، تو دونوں جگہ سے مخاطب جو ہیں وہ ازواج ہیں، اور اس کے بعد جو بیچ میں یہ آیت کا حصہ ہے اللہ یخافا اللہ یقیما، تو کہتے ہیں کہ یہ التفات ہے، اور گویا جب پہلے یہ خطاب کیا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ حکام کو خطاب کیا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں سیدنا یوسف سے کہا گیا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، تو یہاں پہ بھی التفات پایا گیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا گیا یوسف اعرض عن ھذا، اور اس کے بعد فوراً خطاب کا طرز بدل گیا واستغفری لذنبک، تو اس طرح گویا یہاں پہ ان خفتم سے خطاب حکام کو ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ جب معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو حکام ہی مالی لین دین بھی کرتے ہیں، الامرون بالاخذ والایتاء عند الترافع، کہتے ہیں مسئلے کو سلجھانے کے وقت، مقدمے کو ختم کرنے کے وقت جب مرافعہ ہوتا ہے تو لین دین بھی حکام کی طرف سے پایا جاتا ہے، تو گویا ان خفتم سے مراد بھی حکام، اور اس کے بعد اس مالی لین دین سے بھی مراد حکام۔
تو اس اعتبار سے اللہ ان یخافا اللہ یقیمہ جو ہے اپنی حقیقت پہ باقی رہے گا کہ اس سے مراد زوجین ہے، اور فَإِنْ خِفْتُمْ سے مراد اگر شوہروں کو لیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ یقیمہ سے یہ مراد جو ہے یہ التفات پایا جائے گا، یعنی جمع سے تثنیے کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ان خفتم سے مراد جو ہے مخاطب ولاۃ امر اور حکام ہیں، اور یہی رائے اکثر مفسرین کی ہے، اور آیت کریمہ کے ظاہر سے کچھ اندازہ بھی یہی ہوتا ہے، ظاہر یہی بتاتا ہے، تو پھر اللہ یقیمہ جو ہے اپنی حقیقت پہ باقی رہے گا، اور کہتے ہیں البتہ جزا میں حذف ہوگا تاکہ اس پہ شرط مرتب ہو سکے۔ ففہم وتأمل، تو عبارت کی جو یہ تشریح کی گئی تین مقامات کو سامنے رکھ کر کہ ان خفتم سے مراد کیا ہے، اس کے بعد اللہ یقیمہ سے مراد، اس کے بعد انتاتو سے مراد، تو گویا ان تینوں آیت کے الفاظ اور آیت کی عبارت کو مفسرین نے جس طرح سمجھا اس اعتبار سے تقریر کی گئی، تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم تلاوت کے ساتھ قرآن کے معانی پہ غور اور تدبر یہ خود ایک مطلوب شے ہے، اور جن لوگوں کا یہ شیوہ ہے ان پہ قرآنی علوم کھلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تدبر اور غور و فکر قرآن میں جو طرز اور جو منہج سلف کا رہا ہے اس کی روشنی ہی میں ان حدود کے اندر ہی ہوگا، اس سے علوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ نفس عبارت کو سمجھنا اور آیت کو سمجھنا تو ضروری ہے، پھر نکات اور حکمتیں اور اسرار اور رموز اور شریعت کی جو حکمتیں، یہ نفس شریعت کو پیش کرنے اور سمجھانے، حقائق کو سامنے لانے میں معاون ہوتی ہیں، اور ہر دور کے اسالیب کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا اس گفتگو کو نافع اور مفید بناتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرات کا بھی یہاں اختلاف ہے۔ ایک قرات یہ ہے کہ ان تزنا و تخافا یا تقیمہ، یہاں پہ خطاب کے ساتھ، یعنی ابھی جو آپ نے آیت پڑھی وہ یا کے ساتھ ہے، اور ایک قرات جو ہے یہ خطاب تائے خطاب کے ساتھ ہے، کہ دونوں میں خطاب کی تا ہے، اور مطلب ہے وہ یخافا جو ہے یہ مبنی بر مفعول ہے، اور یہ اللہ یقیمہ کی ضمیر سے اس کو بدلا گیا ہے، تو یہ بدل استعمال کہلاتا ہے۔ بدل کی جو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک بدل استعمال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ زاہدی نے اس آیت کی ایک توجیہ اور کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرمان ان یخافا سے مراد جو ہے یہ تثنیہ بول کر
واحد مراد لیا گیا ہے، اور اس سے مراد صرف شوہر ہے، اور اللہ یقیمہ سے بھی مراد جو ہے تثنیہ بول کر واحد لیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو مراد ہے واحد سے یہ خاتون ہے، یہ بیوی ہے، مرأہ۔ تو اللہ یقیمہ اور اس میں دونوں میں ایک سے یخافہ سے مراد شوہر، یقیمہ سے مراد بیوی، یعنی تثنیہ بول کر واحد مراد لیا، اور گویا یہ گفتگو اس آیت کے شان نزول کے جو مطابق یہ مفہوم لیا گیا، اور اس میں جو واقعہ پیش آیا اس کے سامنے رکھ کر یہ گفتگو کی گئی۔ جس میں باغ کا لینا اور دینا، اور بطور مہر کے اس کے بعد خلا کے طور پہ، فدیے کے طور پہ اسے واپس کرنا، تو یہاں زوجین ہیں، تو ان میں سے دونوں میں سے ایک سے مراد زوج، دوسرے سے مراد زوجہ۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اور توجیہ کی گئی ہے کہ یہاں پہ یخافہ سے مراد حکمان ہیں، یعنی دونوں طرف سے جو حکم آئے ہیں، فیصل آئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، یہ وہ مراد ہیں۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ زوجین جو ہیں اللہ یقیمہ الزوجان، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے بعد میں ان احکام کو بیان کرنے کے بعد جو حد بندی کی گئی ہے عبارت کی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس میں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اس سے پہلے جن آیات میں جو شریعت کے احکام ذکر کیے گئے، شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا، جوئے کی حرمت کو، اسی طرح یتیموں کے مال کو کھانے اور غصب کرنے، اسی طرح خاص ایام کے احکام، اور اسی طرح قسم کی باتیں، پھر جو ایک خاص قسم ایلا کے نام سے ہے وہ، پھر جو مجبوری اور انتہائی سخت حالات میں حالات کو سلجھانے کا جو طریقہ ہے طلاق، پھر طلاق کے بعد جو ہے عدت کے احکام، تو یہ سارے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب قوانین ہیں، ان قوانین کو جو پھاندے گا تو وہ ظالم ہیں وہ لوگ۔ ظاہر ہے قانون شکنی جرم ہے، کرائم سے اس کا تعلق ہے، تو ان کو ظالم قرار دیا گیا۔ پھر اسلامی فرقوں میں سے جو مشہور قدیم فرقہ ہے معتزلہ، اور اس دور میں اعتزال گویا پڑھے لکھوں کی علامت تھی، ایک فیشن تھا، نوجوان اسے اپناتے تھے، عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ جس طرح آج کے دور میں یورپ کی باسی دال کو لوگ کھا کر ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح اعتزال کا مسئلہ اور فتنہ تھا
تو بہرحال اسلامی فرقوں میں سے معتزلہ کافی قدیم مشہور فرقہ ہے۔ اس آیت سے وہ اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ظالم جو ہے کافر ہوتا ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ، یہ بتا دیا گیا، اور پھر اس کو ظالم قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی مسلم اور مومن اللہ کے حدود کو پار کرے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، تو وہ ظالم ہے، اور ظالم جو ہے کافر ہے۔ یہ استدلال معتزلی علماء نے کیا۔ اس اعتراض کا جواب دیا گیا اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ دیکھیے، یہاں پہ جو مراد ہے تمام حدود شرع کو پار کر دینا، ہر طرح سے پار کر دینا، اور اس کا اعتقاد رکھنا، یعظم باللہ شراب کی حلت کا اعتقاد رکھنا اور جوئے کی حلت کا اعتقاد رکھنا، اسی طرح جو احکام بیان کیے گئے اس کے برخلاف اعتقاد رکھنا، یا تو ایسی صورت میں جب اعتقاد رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ ظلم کی جو تعریف آپ نے یہاں کی ہے کہ اس سے مراد کفر ہے، تو ظلم کی حقیقت پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ جس چیز کی جو جگہ نہیں ہے اس جگہ اس کو اتار دینا اور رکھ دینا، یہ کہلاتا ہے ظلم۔ تو ظلم کی اس تعریف کے حساب سے، اور یہ تعریف علم کلام میں معروف ہے، تو یہاں پہ ظلم سے مراد یہ ہے، کفر مراد نہیں ہے۔ کسی چیز کو کرنا ہے، نہیں کیا تو یہ ظلم ہے، کسی چیز کو نہیں کرنا ہے اس کو کر لیا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی تعریف جو ہے وضع الشیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضعہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو تیسری طلاق کو بیان کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس آیت یہاں پہ ان طلقها، فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد تیسری طلاق ہے۔ کرے تیسری طلاق اگر دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مطلقہ مغلظہ طلاق ہو جاتی ہے اسے۔ اب یہ رجعت کے بعد یا نکاح جدید کے بعد اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں، اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں فَإِن طَلَّقَهَا، ارباب عقل و فکر و دانش نے اور اصول فقہ کے علماء اور ماہرین کی عبارتوں کا کافی تفسیر میں بہت ساری عبارتیں ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے اللہ تعالی کے فرمان الطلاق مرتان سے متعلق ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی ایک کے بعد یا دو کے بعد ایک اور طلاق اگر دے دی تیسری، تو اگر تیسری طلاق دے دی فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق گویا الطلاق مرتان سے ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس شوہر کے لیے، اس انسان کے لیے بالکل حلال نہیں ہو سکتی۔
اگر یہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو ایک ہی صورت ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، حتی تنکح زوجن، یہاں تک کہ یہ اس سابق شوہر 3 طلاق دینے والے کے علاوہ عدت گزرنے کے بعد کسی اجنبی انسان سے، کسی دوسرے اجنبی انسان سے، چونکہ طلاق کے بعد تو اور عدت گزرنے کے بعد یہ بھی سابق شوہر بھی اجنبی ہو گیا، تو کسی اور اس شوہر کے علاوہ کسی اور اجنبی سے یہ نکاح کرے اور پھر میاں بیوی کی حیثیت سے یہ رہیں، اب اس کے بعد اتفاقاً وہ دوسرا شوہر فَإِن طَلَّقَهَا، وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو اب کوئی حرج ان دونوں پہ، سابق ان دونوں پہ، یعنی پہلے شوہر اور اس کی سابقہ بیوی پر اب یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نیا نکاح کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ یہ اسی وقت ہے کہ اگر یہ دونوں یہ خیال کرتے ہوں کہ دوبارہ رشتہ قائم کرنے سے اللہ کی حدود کو یہ قائم رکھیں گے اور شریعت کے مطابق چلیں گے اور دونوں بیوی اور شوہر کے حقوق کو ادا کریں گے اور مل جل کر اچھے اخلاق اور عمدہ برتاؤ کے ساتھ مزاجی ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گے، گھر کو سنواریں گے، تو پھر یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو تفصیل بیان کی گئی، اس سے پتہ یہ چلا کہ الطلاق مرتان اور فَإِن طَلَّقَهَا، ان دونوں عبارتوں کے بیچ میں خلا کی جو طلاق ہے یہ بطور معترضہ آ گئی ہے، اور اسے اس واسطے لایا گیا کہ خلا بھی ایک قسم کی طلاق ہے، اور اہل اصول کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے فرمان فَإِن طَلَّقَهَا میں، تو اللہ کے فرمان جو فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فا کے لفظ کے ساتھ خلا کے تذکرے کے بعد فا کا جو لفظ فَإِن طَلَّقَهَا، فا کا جو لفظ آیا ہے، اس سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ خلا کے بعد طلاق صحیح ہوتی ہے، دوسری چیز یہ کہ خلا خود طلاق کے حکم میں ہے، فسخ کے حکم میں نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ چونکہ اگر خلا فسخ کے حکم میں ہوتا تو فسخ کے بعد طلاق کا کوئی سوال نہیں، جب نکاح فسخ ہو گیا تو اب وہ محل طلاق نہیں رہی، تو اب طلاق کو اس کے بعد ذکر کرنے کا کیا مطلب۔ اسی طرح یہ جو قرینہ ہے فی مفتدت بھی، تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے مراد خلا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفسرین اور اہل اصول کے درمیان ظاہری اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ حقیقی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظی یا ظاہری اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد خلا سے مراد پھر اور طلاق نہ لیں فإن سے مراد،
تو فا پہ عمل جو ہے متروک ہو جائے گا، اور اگر دوسری عبارت مراد لیں تو اس سے ڈھیر سارے اشکالات پیدا ہوں گے، اور پھر یہاں تو 4 طلاق ہو جائے گی، یعنی الطلاق مرتان سے 2 طلاق، اور اس کے بعد خلا کے نتیجے میں 1 طلاق، اور پھر فَإِن طَلَّقَهَا کا لفظ آیا تو 4تھی طلاق، تو گویا اس طرح تو 4 طلاق ہو جائے گی، 2 الطلاق مرتان میں، 1 خلا میں، اور 1 فَإِن طَلَّقَهَا میں، تو کل 4 طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام تفصیلات دونوں فریق کے مطابق، یعنی اہل اصول اور مفسرین کے مطابق بیان کر دی۔ کہتے ہیں کہ صاحب مدارک کی رائے یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد 2 رجعی طلاق کے بعد تیسری طلاق ہے، اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ خلا بھی احناف کے ہاں طلاق کے معنی میں ہے، تو گویا وہ بطور بدل کے ہے، تو اس طرح 3 طلاق ہو جائے گی، اور فَإِن طَلَّقَهَا اسی تیسری طلاق کا بیان ہے بطور بدل کے، تو اس طرح 4 طلاق نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس تیسری طلاق کے بعد جس کے ساتھ تحلیل کا حکم لگا ہوا ہے، یعنی حتی تنکح زوجا غیرہ، تو کہتے ہیں اس طرح ان کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے یہ سوال کرنے والے کی تشفی بخش نہیں ہے، چونکہ تیسری طلاق تو حرمت غلیظہ کو واجب کرتی ہے، اور جب تیسری طلاق سے حرمت غلیظہ ہو گئی تو اس کو آپ خلا کے ضمن میں بدل کے طور پہ کیسے مراد لیں گے، چونکہ اللہ نے فرمایا لا یحل لکم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تیسری طلاق جو ذکر کی گئی وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی الطلاق مرتان کے بعد ہے، تو یہاں پہ جو واو ہے یہ ترتیب کے معنی میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ اگر سوال ہوتا ہے تو ایک ہی جواب ہے کہ ذکر الشیء لا یوجب نفیہ، یعنی کسی چیز کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اشیاء کی نفی بھی کی جائے، اور فا کے ذریعہ جو ذکر کیا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اسی طرح وہاں تو ترتیب واو جو ہے ترتیب کے لیے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ بیضاوی نے کہا، اور طلاق کے لفظ کو یہاں فسخ کے معنی میں یا طلاق کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو اگر اسے فسخ قرار دیتے ہیں تو پھر فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد یعنی خلا کے بعد جو طلاق دی جائے، یعنی 2 طلاق کے بعد خلا کے بعد جو طلاق دی جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 4تھی طلاق ہو جائے اگر آپ طلاق کو خلا مانتے ہیں، جبکہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ طلاق خلا طلاق ہی کے معنی میں ہے، اور صرف شوہر کے اختیار کر لینے سے طلاق جو ہے خلا واقع نہیں ہوتا، تو خلا کا حکم بھی طلاق جیسا ہے، طلاق بالمال جیسا ہے، اور فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے یہ الطلاق